آج 80 سال کی ہیں، وفات پائی ہے. 1 سال سے کھانا پینا ڈراپ کے ذریعے سے جاری تھا، نہیں کر سکتی تھی. اس کے روزے، ہاں اس کے روزے جو ہیں اس کا فدیہ ادا کرتے ہیں، یعنی ایک آدمی کا کھانا روز کے حساب سے 30 روزے ہیں، 30 بندوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ ادا ہو جائیں گے. اور نماز کا فدیہ جو ہے وہ صدقہ فطر جو ہے، مثلا 2 سیر گندم ہر نماز کی، 5 فرض 1 وتر، یعنی 6 ہو گئے، 12 سیر گندم روز کے حساب سے. اگر اللہ نے توفیق دی ہے، نہیں ہے دعا کرو اللہ معاف کرے. وہ اگر غریب ہیں کہاں سے دیں گے؟ ہماری محلے میں پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگوں کو اپنے رہنے کے لیے جگہ کرایہ دیتا ہے، بغیر کرایہ دار سے ایڈوانس کے طور پر کچھ پیسے لیا جاتا ہے، وہ پیسے واپس دیتا ہے یا نہ دیتا ہے، آپس میں بات نہیں. وہ اگر آپ نے ایڈوانس لیا اسی کا ہے، آپ نے تو پیشگی پیسے لیے ہیں، لیکن وہ آپ کا کرایہ میں کٹیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کھا جائیں. میری بیوی کی طبیعت خراب تھی، عمرے کی نیت نہیں کی، بس نہیں کی تو بس اللہ معاف کرے. حالت احرام میں ناک اور کان کا زیور اتارنا بھول گئی. اتارنا ہوتا ہی نہیں، اسلام نے نہیں کہا کہ زیور اتارو، یہ تو لوگ خود بناتے ہیں. مسئلے بناتے نہیں، گھڑتے. مسافر کو جماعت مل گئی، نماز ادا کی، نفل سنت نہیں پڑھے، کوئی حل نہیں، سفر میں معاف ہے. اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کر لیا اور صفا مروہ دوڑ لیا، ابھی حلق نہیں کرائی، موقع مل گیا تو طواف ایک اور کر لے. فرائض میں قصر ہوتی ہے، سنت نفل میں ہوتی نہیں. بس اور ترتیب کیا بتا رہے ہیں. ایک چکر کا طواف ہو جاتا نہیں جناب، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے. ہمارے مولوی ہیں وہ پاکستان میں، وہ کہتے ہیں ہو جاتا، ان کا ہو جاتا ہوگا اور ہمارا نہیں ہوتا. آپ کے یہاں مولوی ہر قسم کے ہیں بھائی، کیا کہہ سکتے. اپنے ساتھ عجمے پر آتے ہیں، ان کی تربیت کے لیے کئی باتوں کا خاص پتہ نہیں خیال رکھا جاتا ہے. بہرحال بہتر بھی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت پہلا گھرانہ اس کی والدہ ہے، اس کے بعد قریب کے کسی اچھے دین والے مدرسے میں ان کے ساتھ داخل کریں، اور جہاں تعلیم بھی ہو اور تربیت بھی ہو. ہم آپ کا درس سننے کے لیے آئے ہیں سرگودے سے. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کی آمد، آپ کی نیت قبول کرے. یہ اللہ کے لیے محبت ہے، ورنہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں جانتا ہوں. اصل محبت یہی ہے، من احب للہ وابغض للہ، اعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جو دے تو اللہ کے لیے، لے تو اللہ کے لیے، محبت کرے تو اللہ کے لیے، ناراضگی کرے تو اللہ کے لیے، اس کا ایمان کامل ہو گیا. دوبارہ عمرے کرنے کے لیے مسجد عائشہ جانا ہوگا، بالکل جانا ہوگا. فرض نماز سے پہلے سنت ہے یا بعد میں سب معاف ہے. وفات پتہ نہیں عمرہ لوگوں کو بعد نماز طواف ضروری، کوئی ضروری نہیں. میری بیوی پر مال میں ماں اور بیوی کا کتنا حق ہے؟ بیوی کا تو نان، نفقہ، خرچہ، مکان آپ پر ہے، باقی آپ کی ساری جائیداد آپ کی ماں کی ہے. انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے ماں باپ کا ہے. وہ تم سے نہ نہیں، ان کی مہربانی ہے، ورنہ ہے ان کا چاہے لے لیں. آج کل تو سب کچھ بیوی کا ہے، ماں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے. یہ تو قبر آنے تو پتہ لگ جائے گا. جب فرشتے ہنی مون منوائیں گے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے.
عمرہ کیا، بال اسطرے سے بڑھوائے ہیں، کل اگر عمرہ کرو پھر بھی اسطرے سے بال بڑھوائیں، بال ہوں یا نہ ہوں اسطرہ پھروانا ہوگا۔ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، ہمارے پتہ نہیں کون ہندو گھرانے سے ہیں رشتے دار، اور آنا جانا بھی ہے، کوئی حرج نہیں، ہم ان کو کھلا بھی سکتے ہیں پلا بھی سکتے ہیں چاہے کافر ہوں۔ اگر آپ نفرت کریں گے تو اسلام کہاں سے لے آئیں؟ آپ ان کو کھلائیں پلائیں، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوں، ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ اور یہی بھی دعوت ہے کہ وہ دل میں سوچتے ہیں یار مسلمان کتنے بڑے دل کے لوگ ہیں۔ ہم پاکستان سے عمرے کرنے کے لیے آئے ہیں، احرام مسجد عائشہ سے باندھے گئے یا مسجد جیرانہ سے، ہم کر سکتے ہیں عمرہ۔ پہلا عمرہ تو اپنے ملک سے کرو گے۔ میرے بڑے بھائی کا نام محمد عقیل قریشی ہے، ان کو سر پر مار پڑنے سے شدید زخمی ہوئے، اللہ شفا دے، میں دعائی کر سکتا ہوں میرے بھائی، اور کیا کر سکتا ہوں۔ زمزم کے پانی سے وضو جائز ہے، بغیر داڑھی کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ داڑھی مڈانا گناہ کبیرہ ہے۔ میلاد جو ہے بدعت ہے۔ عمرے کا طواف کرنے کے بعد واجب طواف پڑھتے ہوئے احرام پر ایک داڑھی کا بال نظر آیا، کوئی بات نہیں۔ مرد کی سائی کرنے کے بعد ویل چیئر سے پاؤں ٹکرایا، پاؤں کا ناخن کا ٹکڑا ٹوٹ گیا، کوئی حرج نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پاکستان سے عمرے کے لیے آیا ہوں، مکے میں 6 دن، مقامی مسجد میں بھول کر غلطی سے عصر کی نماز کی امامت کر دی، 4 رکعت، بہرحال آپ کو امامت نہیں کرنی چاہیے تھی، ورنہ 2 پر سلام پھیرتے اور ان کو بتا دیتے کہ میں مسافر ہوں، آپ نے غلطی کی۔ عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، لیکن چند دن کے لیے جو آئی ہیں تو ان کو اللہ کے حرم سے بھی نہ روکا جائے۔ بہرحال ربیع الاول میں یہاں میلاد نہیں منایا جاتا جیسے آپ کے ملک میں، سیرت پر تو بیان ہوتے ہیں۔ پاکستان آیا، لاہور احرام پہنا، شلوار اتارنی یاد نہیں رہی، جدہ پہنچ کر شلوار اتاری، دم پڑ گئی۔ یار اوپر چادر باندھ کے بیٹھے ہو، تمہیں شلوار یاد نہیں رہی؟ میں گورنمنٹ ملازم ہوں، ہماری تنخواہ سے گورنمنٹ 500 روپے ہر مہینے کاٹتی ہے، ہم نہیں منع کر سکتے، وہ پیسہ آپ کے لیے حلال ہے، اس پر جو نفع ملے گا وہ بھی حلال ہے۔ اگر جوتا لیا ہے پاک ہے طواف کر سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ سہو میں تو کوئی ہاں، سجدہ سہو اگر نماز میں ہے، حنفی مسلک کے اندر دونوں سلام۔ اگر دم دینا ہے کیا کروں؟ کہاں دینا ہے؟ مکے میں دینا ہے اور کہاں دینا ہے؟ یہاں منڈی میں چلے جائیں، لے کے ذبح کر تقسیم کر دیں۔ 94 میں حج پہ آیا تھا، سلی ہوئی لنگی پہن لی، پتہ نہیں دم دے دیں۔ میرے بھائی نے 10 سال پہلے حرام کے مال سے مکان بنایا، اس سے حصہ نہ لو۔ جب تمہیں پتا ہے کہ وہ حرام کی کمائی سے بنا ہے، لینا جائز نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا یعقوب صاحب جامعہ اشرفیہ لاہور انتقال فرما کے اللہم اغفر ہو ورحم ہو وتجاوز عنہ وادخل ہو فی الفردوس الاعلی۔ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اور اس کے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔
کہتے جی گیٹ میں داخل ہوا، حتیم سے طواف شارٹ کیا، وہاں پہ ختم کیا، طواف ہوا ہی نہیں، اس کے بدلے میں فوراً طواف کرو۔ عورتوں کی امامت کر سکتی ہے؟ نہیں، ہاں نفل نماز ہو جیسے تراویح ہے، فرض میں امامت نہیں کر سکتی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا ذا الجلال والاكرام يا الهنا اله كل شيء الها واحدا لا اله الا انت اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المطلوبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سید۔ میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کا اپنا میسج ٹی وی۔